السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ معاملات افغانستان کے حوالے سے ہی سب سے اہم ہیں اور اسی پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہوں گی، فارمر ہائی کمشنر ٹو یو کے اور امبیسڈر کی امریکہ میں 2 مرتبہ ایڈیٹر رہ چکی ہیں، پلس یو این میں شی ہیز بین دا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان، جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، پاکستان افغانستان کی جنگ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آرمی کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے، حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو کس طریقے سے لے کے آگے جایا جا رہا ہے، اور جو ملٹری تھریٹ ہے یا نہیں ہے اس پر ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، فارمر کور کمانڈر لاہور سدرن کمانڈ۔ اس سے پہلے جو آج آرمی چیف نے پی ایم اے کے جو کیڈٹس تھے ان کے ساتھ جو ایڈریس کیا ہے اس کے کچھ اقتباسات سنیے گا۔ Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کا بھی میسج بڑا کلیئر تھا، ہندوستان کے حوالے سے تو رہتا ہے کلیئر ہمیشہ۔ آج یہ بھی کہہ دیا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہاں وہ جو درا اندازی ہے جو کہ اس وقت ٹیررسٹ اٹیکس ہیں ان کو روکے، نہیں تو انہوں نے جیسے آخر میں کہا اپنی تقریر میں اپنے ایڈریس میں کہ پاکستان اس کا جواب دینا جانتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب ہیں، بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، ہاؤ آر یو سینگ دس سچویشن؟ دیکھیں، یہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ ظاہر ہے اس سارے معاملے کی جڑ تو وہی ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ کراس بارڈر اٹیکس ہوتے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، اور ظاہر ہے اس سے ہماری جو سیکیورٹی پرسنل کی کیجولٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اٹ واز ان رسپانس ٹو دس that Pakistan took military action. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ واپس مذاکرات کی طرف جایا جائے، ڈپلومسی کا استعمال کیا جائے، بیکاز دیکھیں one can keep fighting مگر fighting also has to translate into something. The message that Pakistan has sent to the Taliban is very strong. میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ پیغام سخت کیا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان نے جا کے وہاں ٹھکانے جو ہیں وہاں پر حملہ کیا، پھر بارڈر پوسٹ بھی بہت سارے جو طالبان کے تھے جہاں پر انہوں نے بھی حملہ کیا، پاکستان نے انہیں جا کے کیپچر کیا۔ تو پیغام تو بہت اسٹرانگ چلا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مذاکرات میں طالبان کو اسی طرح سے وہاں لایا جائے، آمادہ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو سنگینی سے سیریسلی ایڈریس کریں۔ جی، یعنی کہ بات چیت تو شروع ہو گئی، ایز وی اسپیک بات چیت شروع ہو گئی ہے، دوحہ میں بتایا جا رہا ہے۔ جو آپ نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے، میرا خیال ہے یہ گریجولی سطح پہ پہنچا ہے، کیونکہ ان دا پاسٹ آلسو چین نے میڈیٹ کیا ہے، اور مطلب چین ہیز بین ایکٹیو ایز یو نو بیٹر دین اینی بڈی ایلس، کہ وہ بات چیت تو چین کو پڑھنا پڑا ہے بیچ میں جب تعلقات بگڑے ہیں، کیونکہ اسی سال میں کئی مرتبہ بارڈر بند ہوا ہے جب اسکرمشز ہوئی ہیں، وہاں سے اٹیک، یہاں سے جواب، یا یہاں سے تو وہاں سے جواب آیا، تو مطلب کہ یہ پرابلم تو کتنے سالوں سے یہ پرابلم چل رہا ہے۔ تو اس وقت جب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ایکچولی بیٹل میں چلے گئے دونوں ممالک، تو ملیہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ ناؤ، تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ یہ بات چیت جو اب شروع ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں
ہم آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیا کوئی اسٹیگرڈ انگیجمنٹ ہوگی، اسٹیگرڈ سیسیشن ہوگی، ہاسٹیلٹیز کی، یہ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں دونوں ملک جو ہیں ان کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں، بہت سارے مفاد جو ہیں وہ کامن ہیں. افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، ان کو تجارت کے لیے اور اپنے سپلائز کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پاکستان ایک ٹو فرنٹ سچویشن کو سسٹین نہیں کر سکتا، بالکل. وہ اس کے بعد میں نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی فوکسڈ آن اٹس ایسٹرن فرنٹیئر، جہاں سے ہمیں تھریٹ نہ صرف تھریٹ آئی بلکہ چیلنج آیا تھا ہمیں مئی میں. تو اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس وقت چیلنج بہت بڑا ہے کہ کس طرح سے دونوں ملکوں کی پہلے تو جو تناؤ ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، ٹینشنز کو، اور پھر ایک ایسا انوائرنمنٹ بنایا جائے جس میں کہ اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں سننے کے لیے. بہت دفعہ وہ تجارت پہ کنسیشنز مانگتے ہیں، جی، اور ملے بھی ہیں پچھلے چند مہینوں میں پاکستان نے دیے بھی. سو اس سال تو کم از کم آئی ہیو سین پاکستان پرسیوئنگ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی. جی بالکل. پہلے اس کو ہی برقرار رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایک ایکٹیو ریجنل اسٹریٹجی بھی ہو، ایکشنیبل، بلکہ صرف کاغذ میں نہیں، صرف اسپیچز میں نہیں، جس میں کہ افغانستان کے مختلف جو ہمسائے ہیں وہ مل کے کام کریں اور افغانستان کے جو رولرز ہیں ان کو احساس دلائیں کہ سب کو مسئلہ ہے ٹیررزم سے، سب کے گروپس ہیں جو وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہے. تو اب وقت ظاہر ہے آ گیا ہے کہ طالبان ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. کچھ کیے بغیر میرا خیال ہے گاڑی آگے نہیں چل سکتی. یہ جو اس پہ تھوڑا بات کیجیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ جو ریجن میں کلیکٹیو ہے، آئی مین آئی تھنک ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس لیول کے کوئی رشین ہیں جنہوں نے لکھا ان دا پریس اباؤٹ 21، انہوں نے کہا جی انہوں نے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں مختلف ممالک کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کابل. ایران ہے وہ الگ سے ناراض ہے، وہ کہتے جی وہاں سے ہمیں اٹیکس ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں تو ان کا ایکسپوجر اتنا ہے ہی نہیں ٹو دی افغان ایشو. ہم نے تو 3 ملین ہمارے افغانز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے افغانز ہمارے پاس بیٹھے ہیں. چائنا نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی اٹیک ہوگا تو ہم وی ول اسٹاپ انٹریکٹنگ ود یو. اور ان فیکٹ ایز وی اسپیک EITM کے 3 ٹیررسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہینڈ اوور کرو، اور طالبان نے ہینڈ اوور نہیں کیے. تو وی آر اپ اگینسٹ، یعنی کہ پورا جو خطہ ہے چیلنج کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کابل میں کوئی ولنگنیس ہو. بٹ یو آر رائٹ کہ طریقہ تو بس ڈائلاگ ہی ہے، لیکن واٹ ول اٹ ٹیک؟ ڈاکٹر صاحب نسیم، جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے بالکل درست کی ہے، اس لیے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں جن کو ایشوز ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، وہ اگر کلیکٹیو دباؤ ڈالیں، کلیکٹیو ایکشن لیں، ڈپلومیٹک ایکشن اوبویسلی، تو اس سے فرق تو پڑنا چاہیے. جی. اور اب تو طالبان اتھارٹیز نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان مینز بزنس. پاکستان کا صبر اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اتنی دفعہ پاکستان نے کہا، بلکہ وارننگز بار بار دی پرائیویٹلی، کہ اگر ہماری طرف کوئی کراس بارڈر اٹیک ہوتا ہے جس میں ہماری کیجولٹیز بہت ساری ہوتی ہیں، تو پھر ہمارا یہ حق ہوگا کہ ہم کینیٹک ایکشن ایئر اسٹرائکس کریں ان ٹھکانوں پہ جہاں سے یہ اٹیکس آ رہے ہیں. سو آئی تھنک یعنی کہ دیکھیں آسان کام نہیں ہے یہ، اس لیے کہ یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ پچھلے جب سے یہ لوگ واپس آئے ہیں اقتدار میں، there is no challenge, internal challenge to the Taliban. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپریشن کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بھی وجہ ہے، ان کے کوئی انٹرنل چیلنج نہیں ہے. So we have to deal with the Taliban, whether we like it or we don't like it. Absolutely. We have to deal with them. جی، اور دیکھیں نا every country is engaged with them، جیسے آپ فرما رہی ہیں، there I mean near diplomatic ties ہی ہیں سب کے ان کے ساتھ. تو گورنمنٹ whether we like it or not that is the government. یہ بتائیے کہ جو ریفیوجی فیکٹر ہے جو پاکستان میں ریفیوجی فیکٹر، میں خاص طور پہ اس لیے بات کروں کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریفیوجیز میں
طالبان نے اپنے لوگوں کو ریکروٹ کیا ہے جو پاکستان کے اندر پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے پالیسی جو پہلے کسی افغانستان میں اور کابل میں جو گورنمنٹ تھی اس نے کسی نے ایسی پالیسی نہیں اپنائی، اور یہ کہ دس از پرٹیکولر چیلنج فار پاکستان، اور اب ہم ریفیوجیز پہ کچھ اور کریں گے سخت. تو کیا کریں گے؟ واٹ از ہاؤ کمپلیکس از دس پرابلم، یہ جو ریفیوجی کا اسپیکٹ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو بے قصور لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں ہیومینلی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے بے گھر نہیں کرنا چاہیے جو معصوم ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے اس وقت بہت ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، لیکن دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو جس سے کہ یہ امپریشن کسی کو ملے، خاص طور پہ ہمیں اپنے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، بٹ موسٹلی ہماری اپنی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کہ کلیکٹیو پنشمنٹ نظر آئے. ٹھیک ہے ہماری پالیسی ہے یہ کہ گریجول ریپیٹریشن ہو افغان ریفیوجیز کی، بٹ ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جو ہیومین ہو اور جو وہ برداشت کر سکے. لیکن ایسا قدم نہیں لینا چاہیے جس سے کہ ٹاکس پہ بھی حرج ہو، اور اگر مذاکرات ویسے ہی بہت مشکل ہوں گے اس میں اگر ایک ایڈیشنل اریٹنٹ آ جاتا ہے تو پھر تو فوکس بھی ٹیررزم سے ہٹ جائے گا، اور طالبان جو کہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ان کو ایک اور بہانہ بھی مل جائے گا کہ آپ اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت زیادتی ہے ہمارے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یس ریفیوجی ایشو ہیز ٹو بی ڈیلیکیٹلی ہینڈلڈ، اینڈ آئی ول اسٹل یوز دا سیم ورڈ، ہیومینلی ہینڈلڈ. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سننے کا. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ اس کی جو ملٹری ڈائمینشنز ہیں وہ کیا ہیں. آرمی چیف کا جو آج میسج تھا ڈز اٹ ایڈ اینی تھنگ نیو، کیونکہ یہ بڑی کلیئر کٹ ایک میسج گیا ہے. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے، لیکن ہم تو اس سے پہلے بھی بات کریں گے کہ ایران نے جب کیا تھا ایریل اٹیک پاکستان پہ، آپ کو یاد ہوگا ود ان 48 آورز اف ناٹ لیس پاکستان نے اٹیک کیا تھا ایران کو، اور پھر ایران کے فارن منسٹر چل کے آئے تھے پاکستان، یعنی کہ ہی کیم ٹو پاکستان بیکاز دے انڈرسٹوڈ کہ پاکستان مینز بزنس، پاکستان کی ٹیریٹری کو اور جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو بات کریں گے ہم آفٹر دا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.